رمضان مبارک آ گیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب رمضان جیسے رحمتوں کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ناراضگی کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ جنت کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے ہیں۔ اس کے اندر انسانوں کو اللہ رب العزت نے نیکی کی توفیق کو عام کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ، برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب ہی، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے بے نمازی رمضان میں بھی نماز چھوڑ رہے ہوں گے، سود خور رمضان میں بھی سود خوری کر رہے ہوں گے، رشوت کھانے والے رمضان میں بھی رشوت کھائیں گے، دھوکہ دینے والے رمضان میں بھی نہیں چھوڑیں گے، گانا سننے والے رمضان میں بھی سنیں گے، اور جو رمضان کے علاوہ جن کو روزے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا وہ رمضان میں نہیں بھی رکھیں گے۔ تو گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر نیکی بہت اوپر چلی جاتی ہے تو گناہ کی سزا بھی بہت اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں، جو بندہ جتنے بڑے مقام پہ ہوتا ہے نا، اس کی غلطی بھی اتنی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سا میرے جیسا آدمی جھوٹ بولے تو لوگ انسنی کر دیں گے، یہ ایسے ہی جاہل ہے۔ اگر میرے سے بڑا آدمی دین کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے جھوٹ بولے تو لوگ اس کی بات پہ غور کریں گے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی یو ٹرن لے لیں تو چرچا ہو جائے گا پوری دنیا میں، بات پھیل جائے گی ہر میڈیا پہ کہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے یہ کہا تھا، اب یہ کہہ دیا ہے، پہلے یہ کہا تھا، جھوٹ بولا تھا، اب یہ کہنے لگ گئے ہیں۔ تو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ رمضان کے اندر اگر نیکی بہت زیادہ ہے تو رمضان میں گناہ بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ نیکی اگر نفل پڑھو تو فرضوں کے برابر ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو اسی طریقے سے رمضان میں جو گناہ ہوگا وہ بھی 70 درجے بڑھ جائے گا۔ اس لیے رمضان میں نیکیاں تو کرنی ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا بھی لازمی ہے۔ اس لیے یہ طے کریں کہ پورا مہینہ رمضان کا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم سود خوری نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور چوری نہیں کریں گے، زنا اور زنا کے جو آلات ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ زنا اپنی جگہ گناہ ہے، زنا تک پہنچانے والے راستے بد نظری ہے، غلط سوچ ہے، اور غلط کانوں کا سننا ہے، اور غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، یہ ساری چیزیں زنا تک پہنچاتی ہیں۔ اس لیے ان سے بھی بچنا ہے۔ گناہ ایک گناہ ہوتا ہے، ایک اس گناہ تک پہنچنے کے راستے ہوتے ہیں۔ جیسے گناہ سے بچنا لازمی ہے، ان راستوں کی طرف جانا سے بچنا بھی لازمی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ زنا نہ کرو۔ قرآن نے پتہ کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ وہ راستے جو زنا کی طرف جاتے ہیں ان کے اوپر بھی نہ چلو۔ کیوں؟ کہ یہ راستے اگرچہ زنا نہیں ہے لیکن یہ آہستہ 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 تمہیں زنا تک پہنچا دیں گے۔ تو آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کام ایسا ہو
کہ تیرے دل میں یہ آئے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بولے گا، میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ فرمایا یہ سب گناہ ہیں۔ آسان نسخہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو تمہیں ڈر پیدا کرے لوگوں کا، سمجھو کہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے رمضان میں وہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کے ذریعے ہمیں ڈر پیدا ہو کہ میرے بھائی کو پتہ چل گیا، میری بہن کو پتہ چل گیا، میرے والد کو پتہ چل گیا، میری ماں کو پتہ چل گیا، فلانے کو دوست کو پتہ چل گیا کہ یہ کام یہ کرتا ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے، تو وہ کیا سوچے گا، وہ مجھے کیا کہے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں سب گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اپنی عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو مسلمان شروع میں تو عبادتیں بہت کرتے ہیں۔ پہلے دن دیکھیں گے مسجد بھری ہوتی ہے، ماشاءاللہ، مسجد کے اندر جگہ ہی نہیں ہوتی، تراویح کے اندر بھی۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں تو 1-2 کھسک جاتے ہیں، تیسرے دن تو 3-4 کھسک جاتے ہیں، چوتھے دن اور کم۔ جب 10-15 دن گزرتے ہیں تو مسجد کی بس وہی صفیں رہ جاتی ہیں جو 2 یا 3 ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، اہتمام سے بھی کرنی ہے۔ اگر کریں گے تو اچھی بات ہے، اہتمام سے کریں گے تو اور اچھی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہم سے راضی ہوں گے وہ اہتمام سے عبادت کرنے سے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کی کل کو دل نہیں کیا تو چھوڑ دی، آج کی کل کو تراویح آج پڑھی، کل کو کوئی دوست مل گئے ان کے ساتھ نکل گئے۔ نہیں، اپنے سارے کاموں کو بند کرنا ہے اور اپنے آپ کو عبادت پہ مضبوط کرنا ہے، زبردستی ڈالنا ہے، زبردستی ڈالنا ہے۔ دل نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، شیطان کہے گا یہ کر لے، وہ کر لے، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا، نہیں، اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے عبادت پہ۔ اور نمبر 3، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، وہ ہمارے گھر والے، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، وہ ہمارے لیے سحری افطاری کا انتظام کرتی ہیں۔ جب ہم روزے سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اے سی چلا کے کمرے میں پڑے ہوتے ہیں، اس وقت وہ ہمارے لیے افطاری بنا رہی ہوتی ہیں روزے کے ساتھ۔ جب ہم صبح کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے آٹا گوندھ رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، ہمارے لیے سحری کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، میں تم میں سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ باہر تو بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، گھر کے اندر کوئی اخلاق نہیں۔ اس لیے گھر والوں کی معاونت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر گھر کے کام کاج میں صحابیات امہات المومنین کی مدد فرماتے تھے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بیوی کے ساتھ کام کروانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ ہمارے سیکولر قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو عیب کے طور پہ ظاہر کیا اور لوگوں میں پھیلایا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم حضور کی سنت کو پھیلائیں اور اس کو خود بھی کریں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، رواج بنائیں اس کا۔ تو کم سے کم جو ہے نا رمضان میں اپنی گھر والیوں کی مدد کرنا۔ اور آگے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے صدقہ خیرات کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے بارے میں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مفہوم ہے کہ حضور رمضان میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ ہم جہاں بھی چھپ جائیں، بند کمرے میں بھی چلے جائیں، جس کے اندر سے ہوا بھی نہ گزرتی ہو، ساؤنڈ پروف ہو، اس کے اندر بھی ہوا ہمیں
پہنچ جاتی ہے۔ ہوا سب سے بڑی سخی ہے۔ حضور فرمایا رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جو آ رہا ہے کھا رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو ہم کھلائیں دیں، اس کو نہ کسی کو نہ کریں۔ اس لیے فرمایا رمضان میں جو روزہ افطار کروائے گا کسی کو تو اس کے پورے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ خود بھی رکھا ہوا ہو افطار کروانے والے نے تو اپنے کا بھی ثواب ملا، جس کی افطاری کروائی اس کا بھی ثواب مل گیا۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا افطار کروایا ہے اس کا ثواب افطار کروانے والے کو ملا ہے، جس کا افطار کروایا اس کے ثواب میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ اس کی میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے شیئر اٹ کی۔ موبائل میں شیئر اٹ ہوتا ہے، ادھر سے چیز ادھر شیئر کر دی تو اس میں بھی رہتی ہے اس میں بھی چلی جاتی ہے، یہی چیز ہے۔ اس کو بھی ثواب موجود رہے گا اور اس کو بھی ثواب اللہ دے دیں گے۔ تو اس لیے سخاوت اس کا اہتمام کرنا ہے۔ بچوں کے اوپر سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ سخاوت کریں، خوب ان کو کھلائیں پلائیں، افطاری میں سحری کے اندر خوب۔ ایک بات ساتھ میں یاد رکھنی ہے، رمضان مبارک میں جو مہمان آئے اگر وہ مہمان شرعی مسافر ہے تو اس کو اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کا اکرام کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس سے یہی پیار محبت سے کہیں کہ جی روزہ ہے، کیوں کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کے لیے بھی روزے داروں کی طرح رہنے کا حکم ہے۔ لیکن جو مسافر نہیں ہے، ادھر ادھر سے اٹھ کے آ گیا، روزہ نہیں رکھا، اس کو بالکل کچھ بھی نہ کھلائیں نہ پلائیں۔ اس سے یہی عرض کریں کہ جب افطاری ہوگی ہم بھی کھائیں گے اور آپ کو بھی خوب کھلائیں گے، آپ کا خوب اکرام کریں گے۔ اس لیے رمضان کے اندر کھانے پینے کے ماحول کو بالکل بند کریں۔ ہوٹلوں کے اندر، شادی حالوں میں، کہیں پہ بھی دکان کھانے پینے کی ساری ان کو ٹوٹلی طور پہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ اور سب سے آخری گزارش میری جو آپ حضرات سے ہے وہ یہ ہے کہ خدا را پورا رمضان نہیں بلکہ پوری زندگی یہ یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جنہوں نے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہے۔ جیسے ہم نے باقی سال ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا مالی طور پر، اب رمضان مبارک میں بھی کسی بھی قسم کی ان کی مصنوعات جو ہمارے اندر رائج ہیں ان کا بالکل بائیکاٹ کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، بس پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی چیزیں استعمال کرنی، معیار میں اگرچہ کم ہوں گی لیکن ایمان والوں کی تو ہیں۔ اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے تھے وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، بازار سے کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہ لیتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھایا تو میرے ایمان کے اوپر، میرے تقوی پہ، میری روح کی جو کیفیت ہے، جو طاقت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ اور ہم ان کافر یہودیوں کی چیزیں استعمال کرتے تو کیا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ اپنے معیار کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ اس لیے خدا را ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کو بالکل طلاق دے دیں۔ اپنے پاکستان کی جو چیزیں ہیں ان کا متبادل الحمدللہ موجود ہے، یہودیوں کی ہر چیز کا متبادل موجود ہے، آپ کو مل جائے گی مارکیٹ سے، سستے داموں پہ ہی ہوں گی، مہنگے پہ بھی ہوں تو فرق نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہے تو مسلمانوں کی بنی ہوئی۔ ہماری روحانی طاقت کے اوپر اثر پڑے گا، ہماری ایمانیات کی طاقت پہ اثر پڑے گا، آپ محسوس کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔